امپلائیز میرے گھر آ کے مجھے بتائیں گے جی ہنڈی کے ذریعے پیسہ آ رہا ہے, ہمارے پرائیویٹ بینک اکاؤنٹس میں آ رہا ہے, اس کو کیش چیک کے ذریعے یہ لوگ سائن کر کے لے جاتے ہیں. اور یعنی ہم نے اسلام آباد میں کچھ دھرنے وغیرہ کیے, اس میں یہ معاملات تھے کہ میں نے کہا کہ ہر گاڑی جو آتی ہے اس کی فوٹیج بنائی جائے. تو وہ کرپشن ہو رہی تھی, گاڑیاں زیادہ, پیسے زیادہ خرچ کیے جا رہے تھے. تو یہ تمام معاملات میں عمران کے سامنے یہ رکھتا جا رہا تھا, اور عمران مجھے کہتا تھا کہ اکبر ابھی تھوڑا انتظار کرو, ابھی آئدر دے ول بی ریفارمڈ اور دے ول بی ریمووڈ. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا بھروسہ عمران پہ تھا, باقی اس سے میرا کوئی وہ نہیں تھا. ٹھیک ہے, لوگ آتے ہیں سیاسی جماعت میں, میں سب کو جانتا تھا. تو پھر عمران نے جب مجھے یہ کہا, میں نے انتظار بھی کیا. اس کے بعد مجھے سب سے بڑا صدمہ اور شوق اس وقت لگا کہ میں نے یہ تمام شکایات جب لکھ کے دی عمران کو, اور میری ایک ای میل چین عمران کے ساتھ چلی اگست میں 2011 میں. اس کے بعد پھر سپٹمبر میں نے 7 صفحوں کا خط لکھا. تو وہ ریٹن ڈاکیومنٹس ہیں جس میں نے ایگزیکٹلی یہ تمام مسائل جو تھے, ریئل اسٹیٹ میں انوالومنٹ, کرپشن, منی لانڈرنگ, کمپنیاں رجسٹر کرنا امریکہ میں اور اس کے ذریعے پیسہ آنا, ہمارے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کی خلاف ورزی کرنا, یہ تمام چیزیں میں نے ان رائٹنگ لکھ کے تھی. اور میں نے صرف ایک سمپل ریکویسٹ کی تھی. میں نے ریکویسٹ یہ کی تھی کہ آپ جسٹس وجیہ الدین کے نیچے ایک اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بنائیں. وہ لیٹر موجود ہے, میں آپ کو بھی دے دوں گا, آپ اپنے ویوز کو دے بھی سکتے ہیں. میں نے کہا آپ ایک کمیٹی بنائیے, اور اس میں ان کے فیصلے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوگا. جب ایک دفعہ ان کا فیصلہ آ گیا وہ حتمی ہوگا, اور اگر میں غلط ہوں, میں جھوٹا ہوں, تو میں تمام رسپانسبلٹی لیتا ہوں. تو بجائے اس کے کہ عمران کارروائی کرتا, تو وہ اس نے ان لوگوں کا ساتھ دیا. اس کے باوجود پھر میں نے ان کو پروٹیکٹ کیا اور ان کو ڈیفینڈ کیا, اور یہ ای میل میں سارا موجود ہے جو میری عمران سے بحث ہو رہی تھی. تو پھر بھی میں نے 3 سال انتظار کیا, پھر اس کے بعد کیس